ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور تقدیس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے ایک موضوع سن رہے تھے، تربیت اولاد۔ اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کون سا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تربیت کرنا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام تربیت کرنا، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا، کسی کو ٹریک کے اوپر چڑھا دینا، کسی کو جنت کا راہی بنا دینا۔ کوئی بیچارہ خرافات میں بھٹک رہا ہے، اسے سیدھے راستے پہ ڈال دینا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام۔ پھر اولاد کی تربیت دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی تربیت کے لیے کن لوگوں کا چناؤ کیا۔ اللہ نے لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کن کا چناؤ کیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا نام تھا؟ انبیاء کرام۔ ان کا صبر جس طرح وہ خود بڑے تھے نا، اسی طرح ان کا صبر بھی بہت پہاڑوں کے برابر ان کا صبر۔ ہمارے اندر تو صبر نام کی چیز ہی نہیں۔ ہم تربیت نہیں کر رہے، ہم بلکہ اپنی اولادوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ سپارہ ادھر حسن ادھر۔ سب سے مشکل ترین کام وہ کیا ہے؟ کسی کو اچھائی کی راہ دکھانا، اور پھر اپنی اولاد کو، یہ اس سے بھی مشکل کام۔ آپ کے پاس جو بچے لوگوں کے پڑھ رہے ہوں، انہیں ڈی ٹریک سے بچا کے سیدھے راستے پہ چڑھانا، صراط مستقیم دکھا دینا، انہیں زندگی کا مقصد سمجھا دینا، یہ سب سے مشکل کام۔ یہ بار بار میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے لقمان علیہ السلام کا سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث اس حوالے سے سنی، اور قرآن پاک کی آیت بھی سنی۔ آج پھر میں نے اسے ریپیٹ کیا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، غفلت میں نہ ڈال دے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ایک صحابی، ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ انس نام ہے ان کا، 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ واللہ ما ضربنی قط، واللہ ما سبنی قط، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے مجھے کبھی مارا تک، مجھے کبھی گالی تک نہیں۔ میں سوچتا ہوں بچے نا 10 سال کا عمر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر دیکھ لیں ان کا صبر اللہ کے رسول کا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے کسی کام سے بھیجا،
تو میں وہ کہاں تو بھول گیا، محلے میں بچے کھیل رہے تھے، میں انہیں دیکھنا میں نے شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کچھ لمحات، کچھ دیر، کچھ وقت میرا انتظار کیا۔ جب میں واپس نہیں پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چپکے سے آ کے میری آنکھوں کے آگے اپنے ہاتھ، جب مجھے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو مجھے کام یاد آ گئی، مجھے تو اس کام کے لیے بھیجا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اوتھے پتر بھی دھون لا دیتا، اوتھے دو چار گالا سنا دیتا۔ اس کے اندر کی جو نفس ہے نا، اس کے اندر کا جو دل ہے، انسان جس نے بننا تھا، جس نے اس کو لے کے بڑے ہونا تھا، اس کو ہم ادھر ہی ٹکڑ کر اسے ہے ہی کچھ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول دوبارہ اس غلطی کو رپیٹ نہیں کرتے ہمارے سامنے کہ تو فلانے موقع پہ آئے کی کبھی۔ میں یہ واقعہ بار بار پڑھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہم صفر۔ کوئی کہنا کتنے نمبر دیتے ہیں؟ نہیں، 6.5 ہی نہیں۔ مگر اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا، باپ بن گئی ہم نے۔ یہ جو اللہ نے اولاد، اتنی قیمتی نعمت، پیسے دے کے یہ نعمت نہیں ملتی۔ ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ لہذا جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور وہ صحیح بھی ہے، تندرست بھی ہے، توانا بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو ضائع نہ ہو، اس کو برباد نہ کریں۔ ہم ذہنی طور پر بچے کو اتنا ٹارچر کر دیتے ہیں، اتنا ٹارچر کر دیتے ہیں ذہنی طور پہ، وہ کہتا ہے اچھا میں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین حافظ مسعود عالم صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے، کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یعنی کہ قصور سے سفر تھا فیصل آباد کا، 4 گھنٹے کا سفر، روڈ بھی خراب ہے۔ ان کا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب شیخ صاحب کی عمر بھی میرا خیال ہے 80+ ہے۔ پورے راستے میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس بچے کو نہیں کہا دھیان سے چلا، آرام سے چلا۔ جب میں نے کہتے کہتے رکے، یار شیخ ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب ہیں، مگر ہمارے تو پیر ہیں، ہمارے تو بزرگ ہیں، ہمارا تو اساس ہے۔ میں نے کہا وہ بہتر جان۔ پورے راستے میں ایک مرتبہ بھی اس کو نہیں۔ بیٹا ان کا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، نہیں کہا۔ میں نے کہا ہم جیسے، ہم تو میرا خیال یہاں سے پنڈی تک 20 مرتبہ اس کو ٹوک دیتے۔ وہ کہتا اچھا پکڑو بھائی میں نہیں چلا چاہیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 4 گھنٹے کی ڈرائیو اور خطرناک قسم کی ڈرائیونگ اس بچے نے کی۔ انہوں نے کہا جب سفر کی دعا پڑھ لی نا، بیٹے کو پہلے سے سمجھا دیے، پھر بار بار نہیں کہتے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آ کے کہیں گے اے مولوی صاحب اے میرا بڈا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ۔ لوگوں کے سامنے آپ اس کو رسوا کر، لوگوں کے سامنے اس کی بدنامی کر رہے ہیں۔ اے میرا مدد پڑھتا ہی نہیں ہے، اے فیل ہو گئے۔ اور بھائی پردہ ڈالو، اسے ہمت دلاؤ، اس کو کچھ بنانا ہے، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو اللہ کی قسم جن کی اولادیں نہیں نہ ہوتی، جب وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں نا، وہ ترستے ہیں یار میں ہاسپٹل جائیں، میرے ساتھ جانے والا کوئی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اگر اس کو طریقے سے، پیار سے، محبت سے، زبردستی دین کی طرف نہیں لے کے آنا، ان کو محبت کے ساتھ لے کے۔ اور نصیحت کا بھی ہر وقت ٹائم نہیں ہوتا، ہر وقت آپ نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کچھ ٹائم لکھے، سفر کے دوران پیار محبت سے بات کریں، اسے عزت دے کے، اسے محبت دے کے اس سے بات کریں۔ یہاں ماں بھی اٹھتی ہے اور باپ بھی، دونوں رل کے بچے کا بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں۔ وہ
کہتا ہے میں نے پڑھنے کی کر لوں، پھر اب خوش ہیں یا جتنا کر سکو اتنا کرو، نہیں ضرورت مت بچوں سے کہیں کہ اتنے % تو نمبر لینے لگے، یار جتنے لے لو اپنی ہمت بساط کے مطابق میرا بیٹا محنت کی اپنے آپ کو عادت ڈال، محنت کرے گا نا تو کامیاب ہے۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں نہیں انہیں فلاں 100% لے تو کیوں نہیں، کیا دباؤ برباد ہو۔ حضرت انس کا ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال خدمت کی، ایک دن مجھے گالی نہیں، اللہ کی قسم کبھی گالی نہیں نکالی، کبھی مارا۔ اللہ، میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اپنے والد صاحب کے سامنے، کہتے ہیں بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو بچے کہتے ہیں نا کہ ابا جی تو ہمیں نہیں پتا، ان کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث اب آپ کو بتانے ہو، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت ماں کے ساتھ ہے، برکت استاد کے ساتھ، برکت باپ کے ساتھ، گھر میں بڑے ہیں تو برکتیں، آپ نے پڑھ لی ہے، آپ یہ اس طرح سے تو نہ کہ ابھی تو ہم کی پتا کمپیوٹر کیوں ایسے کرتے اللہ۔ تو یہ بچوں کو کے لیے بھی بہت اہم ترین بات ہے کہ برکت اللہ کے رسول نے کہا تمہارے بڑوں کے ساتھ، دین میں بڑے ہوں تو گھر میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور بچوں کو بات بات پر مت ٹوکے، بات بات پر بچوں کو مت ٹوکے۔ میں ایک جگہ پر پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے نا، بجلی کا سوئچ لگا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اس نے کہا ایک دم سے اس کو بھی نہیں جھڑکنا، کیونکہ اس کے اندر دماغ کے اندر جو بڑھنے والی گروتھ ہوتی ہے وہ متاثر ہو جائے گی، آپ اس کی توجہ نہیں بڑھے گا، یار ادھر پاس وہ بھول جائے گا، نیا کام پہ آپ اس کو لگا، مگر اس کے لیے نا صبر چاہیے، تحمل چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں 2-4 گانا کٹ دیں، بچوں کو گالیاں نکال رہے، بیگم کو اپنے شریک سفر کو بچوں کے سامنے گالیاں نکال رہے، کیا تربیت کریں گے بچے؟ کیا سیکھیں گے ماں باپ سے؟ ہر وقت بچوں کے سامنے لڑنا ان کی تربیت کو تو تباہ برباد کر کے رکھ۔ اب آپ کو ایک اور حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن، یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں کی عبداللہ بن عباس کو۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری پہ سوار تھے اللہ کے رسول، کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی آپ اپنی سواری پہ کسی کو بھی سوار کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے اب سفر کے دوران، اب جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں سفر کے دوران بچوں کو نصیحتیں کریں، یا کھانے کے دوران بچے کو نصیحت کریں، یا پھر بچہ جب سو رہا ہو اس کے اوپر سے لحاظ نہیں اتارنا، اٹھو فجر رستے نہیں، اما اس کے سر کے پاس بیٹھ جائے اور اس کے سر میں اپنی انگلیوں کے ساتھ ہاتھ پھیرے۔ اب یہ کرنے کے لیے کتنا صبر چاہیے، کتنی محبت چاہیے۔ ہم تو مولادات بن جاتے ہیں، وہاں پر تھانے دار بن جاتے ہیں، اٹھو کافرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث سنیں، کتنی پیارے طریقے سے اللہ کے رسول نے 10 نصیحتیں کی عبداللہ بن عباس کو۔ فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، میں تمہیں آج کچھ باتیں نہ بتاؤں جو تجھے فائدہ دیں؟ پوچھا اللہ کے رسول۔ اگر اللہ کے رسول نہ بھی پوچھیں آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ بچے سے پوچھ رہے ہیں، اس نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا نا ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ ہمارے لیے تربیت ہے، ماں باپ کے لیے۔ پوچھیے بچوں سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ بڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی بیٹھے تھے، تو وہ جو بچہ قریب ترین بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا اگر آپ اجازت دیں
تو آپ سے پہلے یہ بڑوں کو اس نے کہا کہ اگر میرا حق کہتے مجھے میرا حق دیا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو، اللہ کے رسول پوچھ کے، اللہ کے رسول، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں پیٹرن ازما کے دیکھے بچوں کے ساتھ، سختی والا بھی نہیں بات سنیں گے، اور نرمی کے ساتھ آپ ان کو پوری کتاب پڑھا دیں ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر، نو۔ اور اگر آپ مولا داد بن کے اور اس کے نام کے تھانے دار بن کے، کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا، انہوں نے کہا کیوں نہیں جی بتائیے؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، بیٹے اللہ کی حفاظت کر۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد؟ اللہ کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ نماز کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ فرض روزہ رکھا، اس کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے تجھے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ دوسری نصیحت دی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کر، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کر، تو اللہ کو اپنے ساتھ پر۔ اللہ از واچنگ اس ایوری ٹائم، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں آپ کو بتائیں تھی، پہلی کہا تھا نا شرک نہیں کرنا، تو دوسری کیا کہا تھا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ کیا کہا؟ بیٹا آسمانوں میں ہو یا صحراؤں میں ہو یا زمین میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ذرہ برابر بھی جو کام کرو گے نا بیٹا، اللہ اس کو لے کے آئے گا۔ اللہ باخبر کنسپٹ دیا کہ اللہ از واچنگ اس ایوری ٹائم، اللہ ہر وقت ہمارے۔ مت سمجھ کہ میں اکیلا ہوں جو مرضی دیکھ لوں، مت سمجھ، اب وہ تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا جو نفسیات کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں اپنا ڈر اور خوف پیدا نہ کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ نہیں بھی ہوں گے تو وہ اللہ سے ڈرے، مگر ہاں اپنا ڈر پیدا کرتے ہیں۔ مائیں بھی بچوں میں اپنے کا ڈر پیدا، آنکھ میں دس، وہ ابا جی کے سامنے حاجی اللہ دیتا بن جائے گا، جیسے ہی ابا جی کسی سفر پہ وہ شکر ادا کرے گا۔ بھائی اسے کہو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑوں کی حیا کرو، مگر ڈر اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سارے بکھرے ہوئے کاموں کو، بگڑے ہوئے کاموں کو آسان کر دے، تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ ڈٹ جاؤ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تیسری نصیحت یہ کی، اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جی جب بھی سوال کرنا ہے زندگی میں، انسان ہے تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، دوستوں سے نہ مانگنا، ادھر ادھر سے نہ مانگنا، عزت تیری ختم ہو جائے گی، خودداری تیری ختم ہو جائے گی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے کرو، دیکھنا اللہ تیرے لیے کتنے کام آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے بچوں کو ترغیب دینی ہے کہ آپ کا پیپر ہے، آپ نے پیپر دینے کے لیے جانا ہے، تو آپ کے پاس آپ کا جیومیٹری باکس دیکھو، ایک چھوٹا سا ریزر بھی آپ نے لوگوں سے نہیں مانگا، اپنی چیزیں لے کے۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں، چلو کسی کو ڈالیں، فٹا ہی ہے، 5 روپے کا 10 روپے کا اسکیل ہے، مگر ہم اپنے بچے کو شروع سے عادت ڈال دیتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے دستے لگاتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مشکل حالات آئیں تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ تیری دعاؤں کو ضرور سنے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، چوتھی نصیحت یہ کی اللہ کے رسول، جب بھی مدد مانگنا نا، اللہ سے مدد مانگنا۔ مدد کی ضرورت رہتی ہے، بندے کو ہیلپ کی ضرورت رہتی ہے، اور دنیا والوں سے مانگے گا تو لوگ تماشا لگائیں گے تیرا، لوگ تجھے باتیں سنائیں گے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق عقیدہ بچے کا مستحکم کرنا، مضبوط کر۔ 5ویں نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔
یاد رکھ بیٹے، دنیا ساری کی ساری اکٹھی ہوتی ہے تجھے فائدہ دینے کے لیے، اور اگر اللہ نے تیرے نصیب میں وہ فائدہ نہیں لکھا تو وہ فائدہ تجھے نہیں مل سکتا۔ فائدہ نفع اللہ دے۔ اور اگلی بات یہ کہی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹے نے بڑے ہونا ہے، اسے کل کمانے کے لیے باہر نکلنا ہے، کاروبار کرے یا نوکری کرے، جہاں پر بھی جائے اسے ایسے لوگوں سے بھاگ پڑے گا جو اس کے خلاف سازشیں کریں گے، جو اس کے خلاف مکر و فریب کے جال بولیں گے۔ اس لیے شروع سے بچے کی یہ تربیت کی جائے، بیٹا اگر اللہ نے تیرے نصیب میں فائدہ لکھا ہے نا تو ضرور تجھے ملے گا، اگر اللہ نے تیرے نصیب میں نقصان لکھا ہے تو ضرور تجھے مل کے رہے گا۔ اس لیے ایسے ہتھ کنڈے مت اختیار کرنا جو انسان کی عقل کے بھی خلاف، جھوٹی خوشامد کر کے باس کو اپنے حق میں کرنا، جھوٹی شکایتیں لگا کے باس کی فیور لینا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنے، وہی کام کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو۔ اللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا، بیٹا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم نے جو لکھنا تھا نا تقدیر میں، وہ لکھ دیا، صحیفہ خشک ہو، یعنی کہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے۔ اب کوئی جو اللہ نے تیرے حق میں جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا۔ اب کوئی شخص اگر تجھے ایک ٹکے کا بھی فائدہ دینا چاہے نا، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو وہ دے نہیں سکتا، تقدیر اللہ نے لکھ دی، یہ تقدیر کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ساتویں نصیحت یہ کی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد رکھ، خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد رکھ، اللہ تنگ دستی میں تیری مدد کرے گا۔ شادی ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی پہن لی، سسو اماں کے کہنے پہ، دوستوں کے کہنے پہ پہن لی سونے کی انگوٹھی، مائیاں بھی کر لی ہیں، بھنگڑے بھی پا لے، خسرے بھی نہیں جا لے۔ خوشی کا موقع تھا نا، اس خوشی کے موقع میں کیا کرنا تھا؟ اللہ کو یاد۔ کیا اللہ نے میری زندگی کے اندر یہ دن بھی لے کے آیا کہ اللہ نے مجھے مسرتوں سے بھرپور یہ زندگی عطا کر دی، اور یہ میں اب زندگی کے دوسرے مراحل میں اب داخل ہو رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے اور نسل انسانی کی بقا کا بھی ذریعہ ہے۔ اب اس خوشی کے موقع میں میں نے بھنگڑے ڈالنے ہیں، میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ نہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہننی ہے، نہ میں نے سونے کی گھڑی پہننی ہے، میری بیوی پہنے، مرد کیوں پہنے، نہ میں نے بھنگڑے ڈالنے، نہ میں نے دودھ پلائی کی رسمیں کرنی ہیں، نہ میں نے نیوندرے کی رسمیں کرنی ہیں۔ یا تنخواہ ملی ہے پہلی، میں اللہ کو کچھ دوں، تنخواہ میں سے ہر تنخواہ میں سے اللہ کو کچھ دوں۔ باپ کا کام ہے یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا تو تندرستی میں اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں نصیحت یہ کی، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے جو چیز روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی۔ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جو اللہ نے تیرے سے روک لی ہے نا، بس کوئی دنیا کی طاقت اکٹھی ہو کے تجھے نہیں دے سکتی۔ رشوت دے کے اپنے آپ کو خراب نہ کرنا، کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ جو اللہ نے لکھ دیا نا وہ اسی طرح ہوگا۔ نامی نصیحت یہ کی، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، یہ بھی جان لو کہ مدد اللہ کے ساتھ ہے، مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ کوئی مشکل کام آ جائے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟
پیٹنا نہیں ہے، گریبان چاک نہیں کرنے، واویلا نہیں کرنا، جھوٹی شکایتیں نہیں لگانی، صبر کرو۔ پچھلے دن آپ نے ایک حدیث سنی، بلکہ میں نے گروپ میں بھی شیئر کی بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص پر ظلم ہو اور چشم پوشی سے کام لے، اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا جتنا انسان کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ نے کہاں سے اس کو عطا کرا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ اتنی ہے۔ اگر وجہ پتہ کہ ساڑھے صبر نہیں ہوگا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے میں صبر نہیں، ہم لوگوں سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بندے کو اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ آخری نصیحت 10ویں، اللہ کے رسول نے یہ فرمائی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بیٹے اگر زندگی میں کبھی تنگی آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، اس تنگی کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا، اس ناکامی کو بھوت نہیں بنا لینا۔ اور یہ جب بھوت بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج کل نوجوانوں کی اکثریت ڈپریشن کا شکار ہے، وہ مریض بنے ہوئے، ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے شاید غلطی کی۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تنگی کے بعد یقیناً حالات اچھے ہوتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، تربیت بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے میں مارنی پڑتی ہے۔ بیٹے کا بوسہ لیں، بیٹے کو سینے کے ساتھ لگائیں، اس کے حق میں تہجد کے ساتھ ٹائم اٹھ کے اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ کی اولاد، ہماری اولادیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے تمام پریشانیوں کا، ان کے دکھوں کا ازالہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك۔ اللہ ہم نہ ہوں تو ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہماری اولادیں موجود ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرتیں فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ میرے سسر بیمار ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔